ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہم سب کا روزہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے بالغ و عاقل پر فرض ہے کہ وہ رمضان شریف کا روزہ رکھے۔ تو روزہ رکھنے کا سائنسی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں جو ہمارے دین اسلام الحمدللہ ہم پر جو بھی چیز فرض کیا ہے ہم لوگوں کے لیے، تو آئیے آج جو ہم لوگ سنیں گے سائنسی اعتبار سے روزہ رکھنے والوں کے لیے کیا کیا فائدہ ہے، کیا کیا بینیفٹس ہے روزہ رکھنے کی۔ تو سب سے پہلے میرا آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، صوموا تصیحوا، یعنی تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو آئیے سائنسداں روزے کے متعلق کیا کہتا ہے، روزے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتا ہے انسانی جسم کو، آئیے وہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے سے ہمارا پیٹ، معدہ اور لیور وہ درست ہو جاتا ہے۔ روزہ کے ذریعے موٹاپا، فیٹس، چربی پن وغیرہ بھی بالکل کم ہوتا ہے اگر ہم اچھی طرح روزہ کو رکھے تو۔ ناظرین کرام، یہ روزہ جوڑوں کا بہترین علاج ہے۔ جوڑوں یعنی کہ گھٹنا، ٹکنا، ٹہنیوں، یہ سب جوڑ ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے بہت لوگوں کو، تو اسے چاہیے روزے کی پابندی کرے۔ ماہ رمضان کا روزہ ایسے ہی فرض ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو صحت بھی تندرست رہے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سائنسداں کہتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف اگر روزہ کا ہی حکم دیتا تو یہ اس کے لیے کافی تھا۔ روزہ رکھنے سے دماغ کو سکون اور اس سے دماغ تیز بھی ہوتا ہے، یعنی حافظہ مضبوط بھی ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں بھی خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم توانائی حاصل کرتی ہے۔ یہ جو روزے کا پیریڈ ہے نا ناظرین، اس میں جسم کے اندر جو زہریلا اور گندی چیز ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ روزے کی برکت سے، روزے کی وجہ سے ہمارا وہ چیز، گندی چیز، زہریلا چیز پوری طور سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک خاص قسم کا ہارمونز ہے جو دماغ سے خارج ہوتی ہے، تو جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو یہ اس کی ذہن کو بھی تیز کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص واقعی یقینی طور پہ اچھی طریقے سے روزہ کو ادا کرے، مثلا اس طرح نہیں کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن اب افطار میں ایسی خطرناک چیزیں کھا رہا ہے جس کو صحت کو نقصان دینے کا اندیشہ ہے، تلی چیزیں کھا رہا ہے، چکنی چیزیں کھا رہا ہے، افطار کرنے کے بعد افطار میں پھر ایک کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد تراویح کی نماز پڑھ کے پھر کھانا کھا لیا، کھانا کھانے 2 گھنٹے کے بعد پھر کھانا کھا لیا، سحری میں اٹھا تو پھر زوردار طریقے سے کھانا کھا لیا، اس طرح خوب کھانے، رات بھر کھانے سے کیا ہوگا، پھر ہم کو بینیفٹ ہو سکتا ہے نہ ملے۔ تو اگر روزہ رکھے تو اچھی طرح روزہ رکھے اور کھانا صرف ایک وقت ہی کھائے، اور سحر و افطار میں سحری و افطاری کرے، صحت کا دھیان رکھے، اور افطاری میں ہو سکے تو تلی ہوئی چیزوں کو نہ کھائے، پھل فروٹس وغیرہ میں توجہ دیا جائے، تو انشاءاللہ روزہ کا بینیفٹ آپ کو حاصل ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بینیفٹس کے بجائے، فائدہ کے بجائے آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، نئے خلیے کی پیداوار بھی روزہ رکھنے سے ہوتی ہے۔ جو سب سے لاسٹ کھانا کھاتے ہیں ناظرین، مثال کے طور پر ہم نے سحری کیا، اس کی جو انرجی ہے اس کو 6 سے 7 گھنٹے تک سحری کی انرجی چلتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کو ایک خاص قسم کی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس طرح ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو آپ نے لاسٹ کھانا کھایا سحری میں، تو سحری کھانے کے بعد سحری کی انرجی 6 سے 7 گھنٹے تک چلتی ہے، اور پھر سحری کا انرجی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب انرجی ہمارے جسم کو کہاں سے ملے گا؟ تو جگر اور پٹھوں میں، یعنی کہ لیورز اور مسلس میں ایک خاص قسم کی گودام بنی ہوتی ہے جس میں انرجی اسٹور کیا جاتا ہے۔ تو یہ انرجی سحری کرنے کے بعد 6-7 گھنٹے انرجی ختم ہو جانے کے بعد یہ انرجی لیا جاتا ہے اور پھر اس سے چلتی ہے، اور پھر یہ بھی ختم ہو جانے کے بعد اب سوچے انرجی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو یہ ختم ہو جانے کے بعد انرجی ہمیں پھر جو جسم میں ایکسٹرا چیز ہے، مثال کے طور پر فیٹس، چربی پن، یہ سب اب گلنا شروع ہوتا ہے، پگھلنا شروع ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یوں ہمارا جو جسم ہے آنت ہے، تو اس کو ہر وقت کام کی حاجت پڑتی ہے نا، ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کی حاجت پڑتی ہے، وہ شانت نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ہم اگر کچھ کھانا اپنے جسم میں نہیں ڈال رہے، اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہے، اور ہمارا جو اسٹور ہے وہ بھی خالی ہو چکا ہے پوری طور سے،
تو اب وہ لوگ کیا کرے گا، اب وہ لوگ کو وقت مل گیا ایکسٹرا کام کرنے کی، ہے نا۔ اب جو چیز ایکسٹرا چیز ہے جسم میں، فیٹس ہے، چربی وغیرہ ہے، تو اس کو اب گلانا شروع کرے گی، اس کو اب ختم کرنا شروع کرے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے ہمارا جسم، ہمارا پیٹ کے اندر کا غلاظت ختم ہو جاتا ہے، بالکل صحیح طریقے سے ہم لوگ تندرست ہو جاتے ہیں۔ میرے امیر سنت اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ میرے امیر علیہ سنت کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان، اس کتاب کا آپ لوگ ضرور مطالعہ کریں، اس میں آپ رمضان کے متعلق بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ فیضان رمضان جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ جو کتاب ہے فیضان رمضان، تو اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔